أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی میں نعتیہ کلام سنا۔ ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ آپ کو فارسی میں بھی الہام ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ الہام یہ تھا کہ این مشت خاک را گرنہ بخشم چے کنم۔ خدا تعالیٰ کی رحمت جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فارسی کلام میں حضور کو بتایا کہ خدا تعالیٰ کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی رحمت کو وسیع کرتا ہوں اور بخشش کے سامان کرتا ہوں۔ اگر اس مٹی کے خاک کے کچھ حصے کو اگر میں بخشوں نہ تو پھر کیا کروں؟ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، میں آج کے اجلاس میں سوچ رہا تھا کہ تمام دنیا کے شعراء، ماہر، خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے اس کے بندے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کریں، تو ان تمام کا کلام ایک طرف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ایک طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک طرف۔ آپ نے ایک حدیث میں آپ کی طرف سے روایت ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا اور اگلے پچھلے ہر زمانے کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور وہ اپنی بخشش کے لیے آدم کے پاس آئیں گے، ان کو جواب ملے گا کہ میں تو اس مقام پر نہیں کہ تمہاری سب کی بخشش کا انتظام کر سکوں۔ نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو نوح علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ جواب ملے گا کہ میں اس مقام پر نہیں ہوں، میری اختیار میں یہ بات نہیں ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ گویا کرتے کرتے بالآخر وہ تمام نسل انسان اور جو بات اس پر زور دینا چاہتا ہوں میں اس حدیث کے حصے سے کہ حضور فرماتے ہیں پھر میں عرش الہی کے پائے کو پکڑ لوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کروں گا جو اس موقع پر خدا تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ وہ آپ کی دعا بھی وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی۔ آپ فرماتے میں وہ دعائیں کروں گا جو خدا تعالیٰ مجھے اس موقع پر
اس کی مناسبت سے سکھائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا کہ اٹھ، تجھے سفارش کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ تمام دنیا کے لوگ، نثر لکھنے والے یا نظم لکھنے والے یا اپنی تقریریں کرنے والے، وہ ایک طرف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کسی اور کو طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو وجود ہے وہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ خود اپنی قدرتوں کے ذریعہ انسان پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خود بتاتا ہے میں کیا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ تو اللہ کی شان میں بیان کرنے والا وجود ہے، ہمارا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس پیارے رسول نے جو مقام حاصل کیا، انتہائی قربانیوں کے ساتھ، نہایت درجہ مشقت کے ساتھ، قدم قدم آگے بڑھتا چلا گیا، اوپر جاتا رہا، یہاں تک کہ دو قوسیں اکٹھی ہو گئی، ایک کمان کی وہ قوس جو الہی تھی اور ایک کمان کی وہ قوس جو بندے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ یہ دونوں الوہیت کی اور عبودیت کی یہ ایک جگہ جمع ہوئی، اور کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے ماتحت اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور امکان نہیں تھا، انتہا درجے کی قرب کی کیفیت تھی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، سدرہ کے مقام پر پہنچے، اور اس سے آگے ایک انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کا اور مقام نہیں تھا، انتہائی مقام تھا ایک بنی نوع انسان کے لیے۔ تو دوسری طرف ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی تحریرات میں، آپ کی تقاریر میں، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کے اعلیٰ مقام کو خدا تعالیٰ نے آپ پر کھولا۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے دن ہی وہ سب مقام، وہ سب درجے آپ پر ظاہر ہوئے، بلکہ تدریج کے ساتھ ہر دن جو آپ کی زندگی میں طلوع ہوتا تھا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے دن میں جو آپ پر کھلی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر کھولی جاتی تھی، اور آپ اس کو دنیا کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی محبت ایک مثالی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا آقا تو یہ کہتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ماں کی محبت سے ہی بڑھ کر تھی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت پڑا، حالات گہرائی میں چلے گئے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ لگ گیا۔ غلط کہتے ہیں، ان پر حقیقت کھلی نہیں۔ جس پر حقیقت کھلی وہ کس طرح بیان کرتا ہے کہ شان آمرہ کہ داند
جس خداوند کریم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تم نہیں جان سکتے. وہ شان تو وہی جانتا ہے جس نے اسے بھیجا تھا، جو اس کی محبت میں رنگا گیا تھا. اور وہ جس پر ظاہر کرے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہی کسی کا در بیان کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یا عین فیض اللہ والعرفانی کا قصیدہ لکھا تو جب مکمل کر لیا تو آپ بہت خوش ہوئے. بیان کرنے والے بتاتے ہیں، روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے آسم کی ثنا میں یہ چند کلمات اشعار لکھنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان اشعار سے خوش ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بشارت دی ہے کہ جو میرے اس قصیدے کو یاد کرے گا اور بار بار پڑھا کرے گا، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈال دوں گا. گویا حضور کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کو آپ نے بیان کیا، لیکن کس ذریعے سے بیان کیا؟ وہ طاقت، وہ علم کلام جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا، اس چیز کو حضور نے الفاظ میں قلم بند کیا اور بیان کیا. آج کی مناسبت سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں الفاظ میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب احمدیوں کے مخالفین نے، بڑے بڑے مولویوں نے، علامہ صاحبان نے کہا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو خدا تعالیٰ نے بعض خالد بن ولید عطا کیے. جس طرح کفر کی گردن کو خالد بن ولید نے مروڑا تھا اور ختم کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جماعت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خالد احمدیت عطا کی. تو حضور نے اس وقت 3 علماء کے نام لیے، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس، حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب جالندھری، اور شیخ عبدالرحمٰن صاحب خالد سرگودے کے عبدالرحمٰن صاحب خادم، جنہوں نے وہ بھی لکھا ہے، پاکٹ بک بھی لکھی ہے. تو پھر حضرت ایک موقع پر جب کہ ڈاکٹر سلام صاحب نے نوبل انعام جیتا، ان قوموں میں بڑی عصبیت بھی ہوتی ہے، واقعات بتاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سلام صاحب نے جس رنگ میں تحقیق کی تھی، وہ دنیا کے لوگ مجبور ہو گئے تھے ان کو نوبل انعام دینے کے لیے، یعنی چارہ نہیں تھا. تو حضور نے جب خلیفۃ المسیح ثالث نے جب اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک عبدالسلام سے مطمئن نہیں ہوں، ہمارا کام اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنی علم کی وسعت کو چاہتا ہے کہ ہزاروں عبدالسلام پیدا ہوں تو تب بھی جماعت کی ضروریات سے کے لیے وہ کم ہے. اسی طرح جامعہ کے بچوں کو، طلباء کو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا تھا کہ ایک عبدالسلام پر ہم راضی نہیں،
آپ نے اپنی نظریں اونچی کرنی. حضرت خلیفۃ المسیح اول جوانی میں چھوٹی عمر میں ہی پڑھنے کے لیے باہر نکل گئے گاؤں سے. والدہ نے، حالانکہ ماں کی محبت تقاضا کرتی ہے بچہ میری نظروں کے سامنے، اور نصیحت کی کہ بیٹے جا رہے ہو تو پھر پڑھ کے ہی آنا، علم حاصل کر کے آنا، اس کے بغیر نہ آ جانا. ایک عالم کے پاس آپ گئے، حکیم صاحب تھے، طب پڑھنا جانتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے اس وقت تک کے زمانے میں جو بڑے سے بڑا حکیم گزرا تھا، آپ نے فرمایا کم از کم وہ تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عہد کیا تھا میں آئندہ نہیں پڑھاؤں گا. انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب کے خاطر، اور کہا اچھا ہم پڑھا دیں گے تمہیں. تو قرآن مجید میں علم کی روحانیت کی ترقی کے لیے ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کا ہے کہ تم کرو گے تو کیا بن جاؤ گے. تم میں سے خدا بعض کو انبیاء بنا دے گا، تم میں سے بعض کو خدا تعالیٰ جو ہے صدیق بنا دے گا، تم میں سے بعض کو خدا تعالیٰ شہید بنا دے گا، اور تم میں سے بعض کو خدا تعالیٰ صالح بنا دے گا. لیکن ان چاروں درجوں میں سے ایک درجہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے محبی ہے، جسے چاہے وہ بناتا ہے، جسے ہر ایک نہیں بن سکتا. لیکن باقی مدارج ایسے ہیں کہ وہ ترقی کرتے 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 پہنچ جاتا ہے اس مقام تک. اور علم آتا کہاں سے ہے؟ اس کی ذات کی طرف سے جو علم کا سرچشمہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اس وجود کی طرف سے علم آتا ہے، اور اس سے دعائیں مانگ کرنے کے نتیجے میں انسانی ذہن کھول دیا جاتا ہے. بڑے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد مبارک میں تفسیر کبیر کا درس دینا شروع کر دیا تھا کچھ حصے کا. تو عصر کی نماز کے بعد دیتے تھے. تو ایک دن آپ بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا اور درس دینا شروع کیا تو آپ نے فرمایا آج جس حصے کا درس میں نے دینا تھا اس میں ایک آیت کا مفہوم مجھ پر واضح نہیں ہو رہا تھا، اور میں فکر مند تھا کہ اب درس میں وہ حصہ آئے گا تو میں کیا بیان کروں. تو میں لمبی دعا کرتا رہا، اور میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. باجماعت نماز ہو رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مفہوم مجھ پر ظاہر نہیں کر دیا. پھر نماز کے بعد آپ بیٹھے درس دینے کے لیے، اور پھر بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے. تو یہ ہر خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا اور دعوت اللہ کا کام کرنے والا، اس کی زندگیوں میں بہت بار ایسے واقعات آ جایا کرتے ہیں. اس کی عقل حیران ہوتی ہے. علم موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن پتہ کس طرح لگے وہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر کرتا ہے، وہ علم کھول دیتا ہے اس کے لیے. اور عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو اس موقع پر سمجھا دیتا ہے. تو ہمارے جامعہ کے طلباء کو اپنی زندگیوں میں بنیادی طور پر، جیسا میں نے کہا کہ جس غرض سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دینی شاخ کا اجرا فرمایا تھا، اس کو مد نظر رکھیں.
کیونکہ اس کی تکمیل کیوں ہو رہی ہے؟ تو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو یہ کام کرتی ہو، خدا کی طرف بلاتی ہو، توحید کو قائم کرتی ہو، دین کو سکھاتی ہو، برائیوں سے نیکیوں کی دعوت دیتی ہو، برائیوں سے منع کرتی ہو۔ تو یہ چیز ضروری ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ اور اس کے سامنے سب سے بڑا اور پہلا اور مکمل نمونہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسی زندگی آپ نے گزاری۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں فلاں کام کرنے کا، لیکن حدیثوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جا رہے ہیں، بڑھیا مل جاتی ہے، آپ کو روک لیتی ہے، آپ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرتی ہے، آپ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بہت کام ہے، مجھے جانے دو، میں پھر کبھی تم سے مل لوں گا، کبھی نہیں کہا۔ سن رہے ہیں، بتا رہی ہے، اسے بات بھی لمبی کر رہی ہے، اور جب تک وہ خود نہیں اپنے کلام کو بند کر دیتی آپ وہاں کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے تحت گزری تھی۔ کتنی دنیا بعد آپ کی زندگی گزری، آئے لوگ، بڑے سے بڑے مصروف لوگ بھی آئے، ایک ایک سیکنڈ بھی ان کا قیمتی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو قیمتی نہیں تھا۔ حضور نے اپنا نمونہ بتا دیا ہمارے سامنے۔ تو اس طرح دین کے کاموں میں سیکھنے کے لیے، کیونکہ میں دعوت تو تبلیغ میں لمبا عرصہ رہا پارٹیشن کے بعد، تو بسا اوقات جماعت کی طرف سے یہ شکایتیں آ جاتی ہیں، مبلغ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، ہماری باتوں کو تو غور سے نہیں سنتے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے اس کو بات کو میں سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مصروفات بھی کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر تو کسی کا وقت قیمتی نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاندانی، ہمارے خاندان میں طب ہے، آپ کے والد ماجد بھی طبیب تھے بڑے مشہور، حضور علیہ السلام بھی اپنے گھر میں دوائیاں رکھا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ آپ سے علاج کرواتے تھے، حالانکہ حضرت مولانا نور الدین صاحب قادیان میں مقیم تھے۔ کوئی پیچیدہ مریض آ جاتا تو حضور حضرت خلیفۃ المسیح اول کو فرماتے ان کا علاج کریں، لیکن بعض لوگ آتے تھے کہتے کہ حضور ہم نے تو آپ سے دوائی لینی ہے، اور آپ دن کے شروع حصے میں ہی دوائیاں دینے شروع کر دیتے تھے، بوتلیں بنائی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سیالکوٹی بھی موقع پر آ گئے، وہاں پر دیکھا کہ حضور شیشیاں نکال رہے ہیں، پوڑیوں میں دوائی ڈال رہے ہیں، اور وہ قصے کہانیاں کر رہے ہیں لمبی لمبی، جیسا عورتوں کو عادت ہوتی ہے بچوں کی بیماری یا پھر بیماری، لمبی لمبی تفصیلی بات کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام پوری اطمینان کے ساتھ دوائیاں دے رہے ہیں۔ تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے حضور آپ کا وقت تو بڑا قیمتی ہے، دینی مشاغل تو بہت سارے اور بہت کام ہے آپ کے، اس میں آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضور نے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سیالکوٹی کو خاص اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خدا کی مخلوق کی خدمت بھی تو دین کا بڑا حصہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ تو دین کے دو تو ستون ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ تو یہ جو حقوق العباد کی وجہ سے میں دوائیاں دیتا ہوں مریضوں کو، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے،
یہ نہ آپ سمجھیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں شفا بھی دے رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے بہت بہت لوگوں کو شفا عطا ہوئی۔ تو یہ پہلو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے سیکھا۔ حضرت مسیم علیہ السلام سیر کو تشریف لے جاتے تھے، واپس آ رہے تھے، گھر میں داخل ہونے لگے تو اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک مانگنے والے نے حضور سے سوال کیا، مجھے کچھ دے دیں۔ لوگ بہت سارے جمع تھے، حضور کے کانوں میں تو آواز پڑ گئی، لیکن جھمگٹا ایسا تھا کہ آپ اس وقت اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور باہر تشریف لائے، اور جو باہر لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ جب میں گھر میں آ رہا تھا واپس شہر سے، تو میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، کوئی سوال کر رہا تھا، مجھے دے دیں۔ تو اس وقت میں اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکا تھا، لیکن گھر جا کر میں بے چین ہو گیا۔ اس لیے بے چین ہو گیا کہ میں اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکا، اور میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ اس سوال کرنے والے کو میرے پاس دوبارہ لے آئے، تو جا کے تلاش کرو۔ جہاں سے گئے اس کو خدام، اور باہر ہی مل گیا، اس کو لے آئے۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو دے دیا، اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوا۔ تو علمی میدان کے علاوہ دلوں کو جیتنے کے لیے یہ خدمت خلق کے جو کام ہے، یہ نہایت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کے کامیاب داعی اللہ اور مبلغ بننے کے لیے جہاں پر علمی میدان میں ترقی کرنا ضروری ہے، وہاں پر خدمت خلق کے کاموں میں بھی آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ دین کے دو ہی تو ستون ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا، اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات دیکھ لیں، صرف ایک علمی پہلو ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عملی پہلو بھی ہے۔ کوئی جتنے اولیاء دیکھ لیں، ولی اللہ دیکھ لیں، خلفاء دیکھ لیں، سب کی زندگیوں میں آپ کو یہ پتہ۔ علمی میدان ہے تو انتہا درجے کی محنت کی ہے، قرآن پر تدبر کیا ہے، اور مطالب نکالے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دلوں کو پھیرنے کی طاقت بھی تو ہونی چاہیے مربی میں۔ وہ آپ نہیں اس کے کسی کے دل پر اثر انداز ہو سکتے، جبکہ دیکھنے والا جس کے دل میں آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرا سچا خیر خواہ ہے۔ جب وہ آپ کو اپنا سچا خیر خواہ سمجھے گا تو آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا، اور آپ کے پاس سچائی ہے، سچائی اثر کر کے رہے گی۔ تو اس لحاظ سے اس پہلو کو اپنی تعلیم میں کی ابتدا میں ہی، شروع سے ہی اس پہ بہت زیادہ زور دیا کریں، اور اس خدمت کے پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کتنے اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبی کے ساتھ کے حجروں میں ٹھہرتے تھے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت ایک علمی اس کا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے، ایک عملی مضمون بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے،
کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک سے بہت برا حال ہے، کئی وقت کا فاقہ ہو چکا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ میرا بھی یہی حال ہے۔ لیکن یہ اس وقت کہا جب کہ آپ نے جان لیا کہ ہاں ان کا بہت بھوک سے برا حال ہے، اس لیے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تھے اور گزرنے کا راستہ تھا، وہاں سے حضرت ابوبکر گزرے، پوچھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور کہ اس میں ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ کے بندے دوسرے محتاج بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، خدا کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے مضمون بیان کر دیا، چلے گئے آگے۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے، وہ آئے، ان سے بھی شاید کا مضمون پوچھا، انہوں نے بھی مضمون بیان کیا اور آگے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، آپ نے سنا یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ابو ہریرہ کی سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اپنے پاس اور کہنے لگا میں قرآن مجید کی اس آیت کا مضمون تمہیں مفہوم سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، تو اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا دیکھو مدینے کی مسجد نبی کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی کٹیاں ہیں، جو حجرے بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی خدا تعالیٰ کے بہت سارے مسکین اور بھوکے بندے ہیں ٹھہرے ہوئے، وہ سب کو بلاؤ اور جمع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ دیکھ لیا تھا، اتنا زیادہ پیالہ تھا، تو حضور کہتے ہیں کہ سب کو جمع کر لو۔ وہ پیالہ ان سب کو دینے کے بعد میرے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا، آقا کا حکم تھا، چلے گئے، سب کو بلا کے لے آئے۔ جیسا کہ صحابہ کا طریق تھا کہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، یہ نہیں کسی یوں کر کے بیٹھ گئے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو ارد گرد یہاں سے حلقہ بن گیا، پھر اس کے پیچھے ایک سطر لگ گئی، پھر اس کے پیچھے ایک سطر لگ گئی، اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کرو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کیا حضور کے فرمان کے مطابق دودھ پہ ایک اصحاب صفہ میں سے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ جب پینے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اگلے آدمی کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بار بار میرے دل میں خیال آیا یہ پیالہ اتنا سا ہے، یہ میرے لیے کیا بچے گا، لیکن حضور کا حکم تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، سب کو پلاتے چلے گئے اور دودھ قائم ہے پیالے میں موجود ہے۔ پھر حضور نے سب کو پلا دیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیالہ ویسا کہ ویسا ہی بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا یا یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو ہریرہ اور پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے حکم کی تعمیل میں پیالہ پکڑا، منہ سے دوبارہ لگا لیا، پینے کی کوشش کی، جتنا پیا گیا پی لیا، پھر چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ارشاد کی تعمیل میں پینا شروع کیا اور اس بار مجھے یوں محسوس ہوا
کہ وہ جو دودھ میں پی رہا ہوں وہ میری انگلیوں کے پوروں وغیرہ ان سب سے باہر بہنا شروع ہو جائے گا، اتنا سیر ہو گیا ہوں میں. یہاں تک کہ میں عاجز آ گیا میں کہ یا رسول اللہ اب تو اس سے زیادہ نہیں پیا جاتا. تو حضور نے فرمایا اچھا پیالہ مجھے دے دو. آپ کے ہاتھ میں پیالہ آیا، آپ نے پیا اور پیالہ دودھ کا ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم قرآن مجید کی جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر جاننا چاہتے تھے وہ عملی تصویر تمہارے سامنے یوں آ گئی ہے. تم بھوکے تھے، شدید بھوک کا احساس تھا، ایک چیز آئی ہے لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے حکم کے مطابق تم نے پہلے دودھ نہیں پیا، حالانکہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا تھا، دوسروں کو پلا رہے تھے. اور ہر دفعہ جب دوسرے کے ہاتھ میں جاتا تھا تو تمہارے دماغ میں یہ بات آ جاتی تھی کہ اب تو نہیں بچے گا میرے لیے کچھ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ ایک نشان دکھانا چاہتا تھا. وہ اتنی برکت پڑی کہ وہ دودھ ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا. تب آپ نے پیا، آپ بھی سیر ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی سیر ہو گئے، اور دوسرے اصحاب صفہ کے غریب مسکین وہ بھی سیر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا. تو یہ دین کے یہ وہ حصے ہیں جو عملی شہادت دیتے ہیں کہ ہاں جو پڑھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دکھانا ہے. قرآن مجید میں سورہ صف کی ابتدا میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تو یہ جو مضمون بیان ہوا ہے یہ اتنا بڑا اتنا اہم ہے کہ دعوت اللہ کرنے والے کے لیے تو اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ ایک عورت گئی ان کے پاس، کہنے لگی حضرت میرا بیٹا بہت گڑ کھاتا ہے، اس کے دانت خراب ہو گئے ہیں، صحت کی انتڑیاں کمزور ہو گئی ہیں، بہت گڑ کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں. انہوں نے کہا اچھا میں کروں گا نصیحت. اگلا درس کا دن آیا تو پھر نہیں آپ نے اس طرح توجہ دی. پھر اگلا ایک ہفتے بعد درس کا دن آیا تو پھر ایک دن وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نصیحت کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچہ اپنی بری عادت سے رک گیا. تو انہوں نے اس بڑھیا کو جواب دیا دیکھو جب تم نے مجھے کہا تو مجھے بھی عادت تھی، میں بھی حد سے زیادہ گڑ کھا لیا کرتا تھا، بہت شوق تھا. اب تم نے مجھے کہا کہ میں میرے بیٹے کو اس بری عادت سے منع کریں تو میں خود کھاتا تھا، میں کس زبان سے اس کو منع کرتا. اس لیے میں نے عہد کیا کہ میں آئندہ سے گڑ نہیں کھاؤں گا. اگر میری بات کا اثر ہونا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے نتیجے میں، ٹکڑے کے نتیجے میں میری بات اثر ہی نہیں کرے گی. اور جب اس پر قائم ہو گئے، اس برائی کو چھوڑ دیا، اب اس بات نے اثر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ آپ کی پیروی میں بڑے بڑے زبردست آدمی اپنی قوموں میں مانے جانے والے وہ کیوں گردن جھکا دیتے تھے؟ آپ کی زندگی میں وہ ایک ہی چیز دیکھتے تھے، جو اس کا اندر ہے وہی اس کا باہر ہے. اسی طرح ہمارے مربیوں کو، دعوت اللہ کرنے والوں کو جہاں پر علم سیکھنا ہے اور بہت محنت سے سیکھنا ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ کہا گیا کہ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم کیا ہے، کوئی نہ کوئی خدا خلافت المسیح موجود ہوں گے. وہ آپ کو جو باتیں بیان فرمائیں گے وہ قرآن کی تفسیر ہوگی.
محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی عملی تفسیر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن دوسری بات کہ آپ نے بیان تو کر دیا، تقریر بہت اچھی ہو گئی، مضامین بہت عمدہ بیان کر دیے، لیکن اس سے تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ جس قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں، جس کو اسلام کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ بھی تو تیار ہونا چاہیے، اسلام کی طرف آئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل اس کو نظر آئے کہ ہاں اس کا عمل ایک جیسا ہے، اندر کا علم اور باہر کا، وہ سب کوئی نفاق نہیں، کوئی دکھاوا اور ریا نہیں ہے، بلکہ جیسا یہ کہتا ہے ویسے کر کے بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ پہلو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، بہترین داعی اللہ بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم دعا کیا کریں اور اس پہلو کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی رنگ میں ہمیں اس پر عمل کر کے دکھا دی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زندگی میں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ کے خلفاء بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کامیابی عطا ہوگی تو اسی رستے پر چل کر ہوگی، اور ادھر ادھر ہر طرف بھٹکتے رہیں، یہاں بھی ٹھوکر وہاں بھی ٹھوکر۔ اگر ٹھوکروں سے بچنا ہے، غلط راستے پر چلنے سے بچنا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔